اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں عام طور پر کسی شخص کے معاشرتی مقام کو متعین کرنے میں اس کے خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جو ذاتی اعتبار سے بے شمار خامیوں والا ہوتا ہے اسے محترم سمجھا جاتا ہے، لیکن کمزور خاندانی پس منظر کا حامل شخص جو اپنی ذاتی حیثیت میں بے شمار اوصاف و کمالات کا مالک بھی ہو تو معاشرے کے اندر اسے وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، علیم اور خبیر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے واسطے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے انہیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے محفوظ رکھا۔ لوگوں کے ہاں خاندانی کمزوری یہ بھی نقص شمار ہوتا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے جس نبی کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اسے اس قوم کے سب سے معزز خاندان سے پیدا فرمایا۔ تمام انبیاء بہترین خاندانوں کے افراد تھے، اور رب ذوالجلال نے لوگوں کے ہاں جو خاندان کے اعتبار سے تصور پایا جاتا ہے خامی اور نقص کا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی دور فرما دیا۔ جبکہ یہ تصور عرب کے ہاں بہت زیادہ شدید تھا۔ عرب خاندانی وجاہت کو ہی تمام خوبیوں کا سرمایہ سمجھتے، عرب خاندانی وجاہت کو ہی قیادت اور سیادت کی بنیاد سمجھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی، تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا، تو عرب میں آپ کو اس خاندان سے پیدا فرمایا جو تمام عرب کے ہاں اپنی عزت کے اعتبار سے اور اپنی وجاہت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کے تھا۔ رب ذوالجلال نے آپ کو قریش کی ایک معزز شاخ خاندان بنو ہاشم سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو اعلان نبوت سے قبل صادق اور امین کہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد انہوں نے دشمنی کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے آپ کی ذات اقدس پر اعتراضات اٹھائے، آپ کی ذات میں معاذ اللہ نقص اور عیب کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی نبی علیہ السلام کے خاندانی اعزاز کے اوپر، آپ کی خاندانی شرافت کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے وہ خاندان پورے عرب میں سب سے بڑھ کر عزتوں کا حامل ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی خاندانی شرافت کے معترف تھے۔ صحیح بخاری کے اندر طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف ریاستوں کے سربراہان کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو ایک خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے قیصر روم تک پہنچایا۔ روم کا بادشاہ مذہبی طور پہ عیسائی ہے، اس نے جب وہ خط دیکھا، اب خط عرب سے آیا ہے، تو اس نے اپنے شہر میں موجود عرب تاجروں کو بلایا۔ اتفاق ایسا تھا کہ ان عرب تاجروں میں مکۃ المکرمہ کے وہ تاجر بھی موجود تھے جو گزشتہ کئی سالوں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں تھے۔ کئی سالوں سے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی جنگوں میں اپنے لوگوں کی قیادت کر چکے تھے، ان میں ایک ابو سفیان بھی تھے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق چند سوالات کیے تو ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت تک اگرچہ آپ کے دشمن تھے اور غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں وہ اپنے لشکر کفار کی قیادت بھی کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی مقام اور مرتبہ کے متعلق ارشاد فرمایا، ہوا فینا ذو نسب، کہ اے کیسر جس ہستی کے متعلق تو پوچھ رہا ہے وہ ہم میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی خاندانی شرافت پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب غور کیجئے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی عیسائیت کی اسلام کے خلاف دشمنی کا آغاز نہیں ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسر اس وقت تک ابھی غیر جانبدار تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، یعنی اگر وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے خاندان کی شرافت مسلمہ ہے تو پھر باقی سوالات کیے جائیں گے، اور اگر وہ کمزور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر اپنے معاشرے میں ان کے خاندان کو کلیدی حیثیت حاصل نہیں ہے تو پھر باقی سوالات کا مطلب ہی نہیں، کیونکہ پہلے سوال سے ہی جواب مل جائے گا کہ وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اب ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جنگوں میں بھی آ چکے تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے اعزاز کو بیان کیا اور فرمایا کہ وہ ہم میں سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جہاں دیگر اوصاف و کمالات عطا فرمائے، وہاں خاندانی اعتبار سے ایسا اعزاز بخشا کہ جو اس کائنات میں کسی دوسرے شخص کو میسر نہیں ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ لوگوں نے آپ کے مقام اور مرتبہ کا بیان کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے جب اس کائنات میں مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کے بہترین حصے میں رکھا، پھر اس بہترین حصے کو جب آگے دو حصوں میں تقسیم کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے بہترین حصے میں رکھا، پھر اس حصے کو جب قبائل کے اندر تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، جب اس قبیلے کو آگے خاندانوں کے اندر تقسیم کیا تو مجھے رب ذوالجلال نے بہترین خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاندانی اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں اور اپنی ذاتی حیثیت میں بھی تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کو منتخب کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہ جملہ ہی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ پھر اس جملے کی خود تفسیر فرمائی
کہ جناب عبد المطلب تو کثیر اولاد والے تھے، رب ذوالجلال نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور ان بیٹوں کی آگے نسل بھی چلی، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں، وہاں سرکار نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عبد المطلب کی وہی اولاد اہل جنت کی سردار ہے جس کا دل نور ایمان سے چمک رہا ہے، جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی ہے۔ پھر سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ اہل جنت کا سردار ہوں، میرے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں، میرے بھائی علی المرتضیٰ اور میرے بھائی جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت کے سردار ہیں، میرے دونوں بیٹے حسن مجتبی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے سردار ہیں، اور میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس امت کے آخر میں قرب قیامت میں جلوہ فرما ہونے والے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جہاں اعزاز اور شرف سے نوازا ہے، ان کمالات سے نوازا ہے کہ جن کا حامل اس دنیا کا کوئی دوسرا فرد نہیں ہو سکتا۔